قدرت نے ایسے بہت سے مقامات بنائے ہیں جہاں آپ کو جانا چاہیے اور ان کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کے سامنے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں کون کون سی بلند ترین چوٹیاں ہیں اور وہ کون کون سے نمبر پر آتی ہیں، اور سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا علی انفو کے نام سے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دوستو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے ماؤنٹ ایورسٹ۔ ماؤنٹ ایورسٹ سطح سمندر سے بلندی پر زمین کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، جو کہ ہمالیہ کے مہالنگو ہمل زحلی سلسلے میں واقع ہے۔ چین نیپال بارڈر اپنے سربراہی نقطے پر ہے اور اس کی اونچائی 8,848 میٹر ہے۔ حال ہی میں نیپال اور چینی حکام نے 2020 میں اسے معلوم کیا۔ پہلی چڑھائی 53 میں 29 مئی کو چڑھی گئی اور اس پر چڑھنے والے لوگوں میں ایڈمنڈ ہلیرے شامل ہیں، اور یہ ملک نیپال اور چین میں واقع ہے۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے کیٹو۔ سطح سمندر سے 8,611 میٹر بلندی پر ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد کیٹو زمین کا دوسرا بلند ترین پہاڑ ہے۔ یہ قراقرم رینج میں واقع ہے اور اس کے ایک حصے میں پاکستان کے زیر اہتمام کشمیر کے علاقے اور گلگت بلتستان کے علاقے شامل ہیں۔ اس کی بلندی 8,611 میٹر ہے اور اس پر پہلی چڑھائی 31 جولائی 1954 میں کی گئی، اور یہ سب سے آسان راستہ اس کا عبوری اسپیر ہے اور پہاڑی سلسلہ ہمالیہ قراقرم میں واقع ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے کنچنجنگا۔ کنچنجنگا، جس نے اپنے علاقے میں بہت ہی ہجوم کا مرکز بنایا ہوا ہے، دنیا کا تیسرا بلند ترین پہاڑ ہے۔ یہ ہمالیہ کے ایک حصے میں 8,586 میٹر کی بلندی کے ساتھ اٹھتا ہے اور جس کا نام حمل مغرب میں دریائے تیمور کے ذریعے اور شمال میں لوکانٹ چو اور مغرب میں دریائے تسمینا ہونے کی وجہ سے رکھا گیا۔ اس پر پہلی چڑھائی 25 مئی 1955 میں کی گئی اور یہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے، اور سب سے آسان راستہ اس پر جانے کا گلیشیئرز اور برف پر چڑھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر آتی ہے لوٹس۔ لوٹس کی اونچائی 8,516 میٹر کی سطح پر ہے اور دنیا کا چوتھا بلند ترین پہاڑ ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کا ایک حصہ لوٹس کو جنوبی کرنل کے ذریعے سے چوٹی سے منسلک کرتا ہے، اور جبکہ لوٹس کا مطلب تپتی میں ساؤتھ چوٹی ہے، جس کی بلندی 8,516 میٹر ہے، اور پہلی چڑھائی 18 مئی 1956 کو کی گئی، اور اس پر جانے کا سب سے آسان راستہ گلیشیئرز اور برف پر چڑھنا ہے۔ آگے دوستو پانچویں نمبر پر آتی ہے ملوک۔ ملوک کی اونچائی 8,485 میٹر ہے۔ ہر دنیا کا پانچواں بلند ترین پہاڑ اسے مانا جاتا ہے، اور یہ نیپال اور تبتی خود مختار خطے میں واقع ہے اور چین کے درمیان سرحد پر ماؤنٹ ایورسٹ سے 19 کلومیٹر اور جنوب میں مشرق واقع مہلونگ ہمالیہ میں واقع ہے، اور 8,000 میں سے ایک ملوک ایک الگ تھلگ چوٹی ہے اور جس کی شکل چار رخا اہرام کی سی ہے۔ اس پر پہلی چڑھائی 15 مئی 1955 میں کی گئی اور اس پر جانے کا سب سے آسان طریقہ گلیشیئرز اور برف پر چڑھ کر جانے کا ہے۔ چھویں نمبر پر آتا ہے چو اوئے۔ چو اوئے سطح سمندر سے 8,188 میٹر بلندی پر دنیا کا چھٹا بلند ترین پہاڑ ہے۔ چو اوئے کا مطلب ہے کہ تپتی میں فیروز دیو ہے، اور پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سے 20 کلومیٹر مغرب میں مہلنگ ہمالیہ کے کمبوڈ ذیلی حصے کا مغرب ترین چوٹی ہے، اور پہاڑ چین نیپال کی سرحد کے ساتھ ملتا ہے۔ آگے ساتویں نمبر پر آتا ہے نانگا پربت۔ نانگا پربت، جسے مقامی طور پر دیامر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سطح سمندر سے 8,126 میٹر کی بلندی پر دنیا کا نواں بلند ترین پہاڑ مانا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کے دیامر ضلع میں واقع ہے۔ نانگا پربت ہمالیہ کا مغربی اینکر ہے اور جس کی بلندی تو آپ کو جان ہی چکے ہوں گے۔ پہلی چڑھائی اس پر
3 جولائی 1953 میں کی گئی اور اس پر پہلا چڑھنے والا شخص ہرمن بل کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ گلگت بلتستان کے علاقے میں پائی جاتی ہے اور یہ پہاڑی سلسلہ ہمالیہ اور مغربی ہمالیہ میں آتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔